السلام علیکم، میں سفیزہ مج اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی، اس ٹاپک کا نام ہے حضرت شیخ محمد علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ بہت زاہد و متقی اور صاحب ریاضت و کرامات ہونے کے علاوہ عالم و طبیب حاذق بھی تھے، اور آپ کا مسلک قطعاً علم کے مطابق تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو علم و حکمت پر ایسا عبور حاصل تھا کہ لوگوں نے آپ کو حکیم الاولیاء کے خطاب سے نوازا، اور اکثر یحییٰ بن معاذ سے آپ کا بحث و مباحثہ رہا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت یحییٰ سے ایسی بحث کی کہ وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے، حتیٰ کہ اس دور میں آپ سے مناظرے میں کوئی سبقت نہ لے جا سکتا تھا۔ حالات: کم سنی ہی میں آپ نے 2 طلبہ کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا، لیکن والدہ کی کبر سنی کی وجہ سے ارادہ فسخ کرنا پڑا، اور جن طلبہ کو آپ نے آمادہ کیا تھا وہ بغرض تعلیم روانہ ہو گئے، مگر آپ اس درجہ غمگین ہوئے کہ قبرستان میں جا کر محض اس خیال سے گریہ وزاری کرتے تھے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی۔ لیکن ایک دن حضرت خضر نے آ کر فرمایا کہ روزانہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو، پھر انشاءاللہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل 3 سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا، اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر ہیں تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبت استاد مجھے صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق سے روایت ہے کہ حضرت خضر ہر ہفتہ بغرض ملاقات آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ ان سے علمی بحثیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی اپنے ہمراہ جنگل میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کے سائے میں سونے کا تختہ بچھا ہوا ہے، اور ایک نورانی شکل کے بزرگ اس پر جلوہ افروز ہیں۔ لیکن جب ان بزرگوں نے آپ کو دیکھا تو خود تعظیماً تخت سے نیچے اتر آئے اور آپ کو اس پر بٹھا دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 40 بزرگوں کا اجتماع ہو گیا، جس کے بعد آسمان سے کھانا نازل ہوا اور سب نے مل کر کھا لیا۔ اس کے بعد نہ جانے آپ نے ان بزرگ سے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا جو میری سمجھ میں قطعاً نہ آ سکا۔ پھر وہاں سے روانگی کے بعد پلک جھپکتے ہی ہم لوگ ترمذی پہنچ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں سعادت نصیب ہو گئی۔ اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام تھا اور کون لوگ تھے تو فرمایا کہ وہ مقام تہ بنی اسرائیل تھا، اور وہ بزرگ کتب مدار تھے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اتنی دور جا کر اس قدر عزلت کے ساتھ ترمذی کیسے پہنچ گئے تو فرمایا یہ ایک راز ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرصہ دراز تک اس کوشش میں رہا کہ نفس بھی میرے ہمراہ مشغول عبادت رہا کرے، لیکن جب میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو عاجز آ کر دریائے زیہون میں چھلانگ لگا دی، لیکن ایک موج نے پھر مجھے ساحل پر پھینک دیا۔ اس وقت میں نے دل میں کہا کہ کتنی پاکیزہ ہے ذات وہ جس نے میرے نفس کو فردوس و جہنم کسی کے لائق بھی نہ چھوڑا۔ لیکن اس مایوسی کے صلہ میں خدا نے نفس کو عبادت کے جانب راغب کر دیا۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی ایک تصنیف کے چند جز دیکھ کر حکم دیا کہ ان کو دریائے زیہون میں ڈال دو، لیکن جب میری نظر ان اوراق پر پڑی تو ان میں مکمل حقائق کا اقتباس درج تھا، چنانچہ میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور آپ سے جب یہ بہانہ کیا کہ میں دریا میں ڈال آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مکان دریا تو نہیں ہے، جاؤ ان کو دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ اسی وقت میں نے دریا میں پھینکا تو ایک صندوق جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا نمودار ہوا، اور جب وہ تمام اوراق اس میں داخل ہو گئے تو ڈھکنا خود بخود بند ہوا اور صندوق غائب ہو گیا۔ اور جب یہ واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا تو فرمایا کہ میری تصنیف حضرت خضر نے طلب کی تھی،
اور وہ صندوق ایک مچھلی لے کر آئی تھی جو پھر ان تک پہنچا دے گی۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے اپنی تمام تصانیف دریا میں ڈال دی، لیکن حضرت خضر پھر ان کو آپ کے پاس واپس لے آئے اور فرمایا کہ آپ اپنی تصانیف ہی میں مشغول رہا کریں۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے پوری عمر میں 1000 مرتبہ باری تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا۔ ایک بزرگ ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتے رہتے تھے، چنانچہ جب آپ حج سے واپس ہوئے تو آپ کی جھوپڑی میں کتیا نے بچے دے رکھے تھے اور آپ 70 مرتبہ محض اس خیال سے اس کے سر پر کھڑے ہوتے رہے کہ شاید دھتکارے بغیر چلی جائے تاکہ میری ذات سے اذیت نہ پہنچے۔ چنانچہ اسی شب برا بھلا کہنے والے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ جو کتے کو بھی اذیت نہ پہنچانا چاہتا ہو اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور اگر تجھے سعادت ابدی حاصل کرنی ہے تو اس کی خدمت کر۔ چنانچہ وہ بزرگ بیدار ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور تائب ہو کر تا حیات آپ کی خدمت ہی میں پڑے رہیں۔ جس پر آپ غضبناک ہوتے تھے اس کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے اور اسی وجہ سے آپ کے غصے کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے مناجات میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے اپنے کسی فعل سے تجھ کو غم پہنچایا جس کی وجہ سے تو نے مجھے غصے پر آمادہ کر دیا، لہٰذا اے اللہ مجھ سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اور جس کو میری بات ناگوار گزری ہو اس کو اس سے دور کر دے۔ اس مناجات سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس بات پر ناراض ہوئے ہیں۔ عرصہ دراز تک آپ حضرت خضر سے نیاز حاصل کرنے کے متمنی رہے، لیکن شرف نیاز حاصل نہ ہو سکا۔ آخر کار ایک دن نہ جانے کس بات پر آپ کی کنیز نے پانی سے لبریز تشت آپ کے اوپر ڈال دیا، لیکن آپ کو قطعاً غصہ نہیں آیا۔ اسی وقت حضرت خضر تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے ضبط و تحمل کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری مدت تمنا کا تکمیلہ ہو جائے۔ آپ عہد شباب میں بہت ہی حسین و جمیل تھے، جس کی وجہ سے ایک عورت آپ پر عاشق ہو گئی، لیکن آپ نے جب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ لباس و زیور سے آراستہ ہو کر اس باغ میں جا پہنچی جہاں آپ بالکل تنہا تھے، لیکن آپ اس کو دیکھ کر ایسے بھاگے کہ پیچھا کرنے کے باوجود وہ آپ کو پکڑ نہ سکی، اور جب 40 سال بعد بڑھاپے میں آپ کو یہ واقعہ یاد آیا تو دل میں سوچا کہ کاش میں اس وقت اس کی خواہش پوری کر دیتا، پھر بعد میں تائب ہو جاتا۔ پھر اسی فاسد خیال کی وجہ سے آپ مسلسل 3 یوم تک مشروف گریہ رہے، اور تیسری شب خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اس میں تمہارا قصور نہیں، بلکہ میرے وصال کا زمانہ جس قدر بعید ہوتا جا رہا ہے اسی قدر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو بتایا کہ حضرت محمد علی حکیم اپنے اہل خانہ کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے۔ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی اور وہ تحقیق واقعہ کے نیت سے آپ کی خدمت میں جا پہنچا، لیکن آپ نے اس کو دیکھتے ہی ناک صاف کی اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے سنا تھا وہ صحیح ہے، اور جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اور ظاہر ہے، کیونکہ اسرار شاہی افتاح کر دینے والا مقرب بارگاہ نہیں رہتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ میرے اوراد و وظائف میں کمی آ گئی، اور مجھے یہ تصور بن گیا کہ اگر میں مریض نہ ہوتا تو یقیناً میری عبادت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ تو ہمارے مصالح پر معترض ہوتا ہے جبکہ تیرا کام صح اور ہمارا کام راستی ہے۔ یہ سن کر میں بہت نادم ہوا اور صحت یابی کے بعد عبادت میں اضافہ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ صدیق دلی سے عبادت کرنے والا ایسے مراتب اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور وہ نفس پر قابو پا کر رموز خداوندی بیان کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ نفس ابلیس کی ضائع قیام ہے، اس لیے نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر اس سلسلے میں آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم و حوا
قبولیت توبہ کے بعد ایک ساتھ رہنے لگے تو ابلیس نے اپنے بیٹے خناس کو حضرت حوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ میں کچھ دیر بعد آ کر اس کو واپس لے جاؤں گا۔ اسی دوران حضرت آدم بھی تشریف لے آئے اور خناس کو دیکھتے ہی گردن مار دی اور اس کے جسمانی ٹکڑے مختلف درختوں پر لٹکا کر حضرت حوا پر بے حد ناراض ہوئے کہ تم نے اس کو یہاں کیوں آنے دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمہارا دشمن ابلیس ہے؟ اور جب حضرت آدم وہاں سے چلے گئے تو ابلیس نے آ کر حضرت حوا سے خناس کو طلب کیا، اور جب آپ نے پورا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے خناس کو آواز دی اور اس کے جسم کے تمام ٹکڑے یکجا مجتمع ہو کر اصلی شکل میں موجود ہوئے۔ دوبارہ پھر اصرار کر کے ابلیس اس کو آپ کے سپرد کر کے چلا گیا، اور جب حضرت آدم نے واپس آ کر پھر خناس کو موجود پایا تو حضرت حوا پر بہت بگڑے اور خناس کو قتل کر کے جلا دیا اور نصف راکھ ہوا میں اڑا کر نصف پانی میں بہا دی۔ پھر جب آپ چلے گئے تو ابلیس نے آ کر پھر حوا سے خناس کو طلب کیا، اور جب آپ نے پورا واقعہ سنا دیا تو اس نے خناس کو پھر آواز دی اور وہ اپنے اصلی روپ میں موجود ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر اصرار کر کے ابلیس نے خناس کو آپ کے سپرد کر دیا، لیکن اب کے مرتبہ حضرت آدم نے اس کو ذبح کر کے گوشت پکایا اور آدھا خود کھایا اور آدھا حضرت حوا کو کھلا دیا۔ لیکن یہ واقعہ معلوم کر کے ابلیس نے اظہار مسرت کے ساتھ کہا کہ میری بھی اسکیم یہی تھی کہ کسی طرح خناس کا گوشت سینہ انسانی میں نفوذ کر جائے۔ اس لیے باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ خناس جو انسانی سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بندے میں نفس کی ایک رمق بھی باقی ہے اس کو آزادی میسر نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس کو اپنی جانب مدعو کرتا ہے اسی کو مراتب بھی عطا ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا کر ہدایت عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ برگزیدہ لوگ وہ ہیں جو جذبہ حق میں فنا ہو جائیں، اور اہل ہدایت وہ ہے جو تائب ہو کر خدا کا راستہ تلاش کریں۔ فرمایا کہ مذہب کے بھی کئی مدارس ہیں۔ پہلے درجہ میں تہائی نبوت حاصل ہوتی ہے، دوسرے میں نصف اور تیسرے میں نصف سے کچھ زیادہ، اور جب وہ مدارج نبوت طے کر کے تمام مذہبین پر سبقت لے جاتا ہے تو خاتم الاولیاء ہو جاتا ہے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ولی کو درجہ نبوت کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، میانہ روی اور رویائے صادقہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک ہے، اور 10 بھی جزوِ پیغمبری ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص رزق حلال استعمال کرتا ہے اس کو مدارج نبوت میں سے ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں اوصاف مذہب میں بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اولیاء فاقہ کشی سے نہیں ڈرتے بلکہ خطرات سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں میں کلام اللہ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو وہ دانش مند نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت میں حق العباد کا مواخذہ ہونے کا نام تقوی ہے۔ فرمایا کہ شجاعت نام ہے محشر میں خدا کے سوا کسی سے وابستہ نہ ہونے کا، اور صاحب عزت وہی ہے جس کو گناہوں نے ذلیل نہ کیا ہو، اور آزاد وہ ہے جس کو حصر نہ ہو، اور امیر وہ ہے جس پر ابلیس قابض نہ ہو سکے، اور دانش مند وہ ہے جو صرف خدا کے لیے نفس کا مخالف ہو۔ فرمایا کہ خدا سے خائف رہنے والا اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے، حالانکہ جس شے سے خوف پیدا ہو اس سے دور رہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حصول دین کرنے والوں کے کام بغیر کوشش کے انجام پا جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زاہدین و علماء کا منکر قطعاً کافر ہے۔ فرمایا کہ ناواقف بندگی ربوبیت سے بھی ناواقف ہی رہتا ہے۔ فرمایا کہ نفس شناسی ہی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ 100 بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا پریشان نہیں کر سکتے جتنا ایک شیطان پوری جماعتوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور 100 شیاطین سے زائد مکار نفس ہے۔ فرمایا چونکہ ضامن رزق خدا تعالیٰ ہے اس لیے اسی پر توکل ضروری ہے۔
فرمایا کہ نہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا شکر کرو، نہ کسی کے سامنے عاجز بنو۔ فرمایا کہ یہ تصور کہ قلب لامتناہی ہے غلط ہے، بلکہ راہ لامتناہی شے ہے، کیونکہ قلبی تقاضوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے مگر راہ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اسم اعظم کسی میں جلوہ فغن نہیں ہوا۔